الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو الحمدللہ آج انشاءاللہ جو ہے ہم ایک کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے مقام صحابہ۔ یہ کتاب اس کے جو آتھر ہیں وہ مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ ہیں، اور یہ صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں ایک بہترین کتاب ہے۔ دوستو صحابہ کے بارے میں پڑھنا، ان کو جاننا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ دین اسلام میں صحابہ کا کیا مقام ہے، اور ان کی تعظیم اور ان کی عظمت کو ماننا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو آج انشاءاللہ اس کی شروعات میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے دوستو کہ کسی بھی انسان کے لیے، انسان ہوتے ہوئے جو سب سے بڑا مقام ہے وہ اللہ کا نبی یا رسول ہونا ہے۔ انسان کے لیے جو سب سے بڑا مقام ہے وہ اللہ کا نبی یا اللہ کا رسول ہونا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا مقام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا مقام نبی اور رسول کا ہے، لیکن انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام کسی انسان کے لیے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہے۔ دوستو ہم تک قرآن و سنت کس نے پہنچایا؟ یہ صحابہ کرام نے پہنچایا۔ اس حوالے سے آپ کے ساتھ ایک بہترین قول پیش کروں گا۔ امام ابو زرعہ رازی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ کسی صحابی کے کردار میں نقص نکال رہا ہو تو جان لو کہ یہ آدمی زندیق ہے اور بے دین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو اور قرآن کو حق مانتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت ہم تک انہی صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ ہم قرآن و سنت کو حق مانتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت ہم تک انہی صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ جبکہ یہ جو صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تک جو یہ شریعت پہنچانے والے صحابہ ہیں یہ ناقابل اعتبار اور مشکوک ہو جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب صحابہ ناقابل اعتبار اور مشکوک ہو جائیں گے تو اس طرح سے پھر ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچنے والا قرآن اور حدیث مشکوک ہو جائیں گے۔ تو یہ زندیق، یہ گستاخ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو مشکوک کر دیں، جس کی شروعات یہ صحابہ کرام پر تان کر کے ان کے کردار میں نقص نکال کر اس کی شروعات کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کو مشکوک بنا دیں۔ دوستو صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور صحابہ سے نفرت اور صحابہ پر تان کرنا یہ کفر و نفاق کی علامت ہے۔ انشاءاللہ اس ہر بات پہ میں قرآن و سنت سے اور اسلاف سے دلیل پیش کروں گا۔ انشاءاللہ کوئی بھی بات بے دلیل نہیں کروں گا۔ تو صحابہ سے محبت یہ دین اور ایمان ہے، اور صحابہ سے نفرت، ان پہ تان کرنا یہ کفر و نفاق کی نشانی ہے۔ دوستو یہ صحابہ کرام، ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے کہ مکمل سورۃ اللیل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب میں نازل ہوئی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، یہ بات کہوں گا کہ جیسے قرآن کی تعبیر اور قرآن کی تفسیر کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بغیر نہیں مکمل کر سکتے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعبیر
اور تکمیل صحابہ کرام کے عمل اور کردار کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں جان سکتے جب تک ہم صحابہ کے کردار کو، صحابہ کی تعظیم کو نہ سمجھ لیں، تب تک ہم سیرت طیبہ کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ دوستو، صحابہ وارث ہیں اللہ کے رسول کے، یہ سفیر ہیں اللہ کے رسول کے، یہ مبلغ ہیں اللہ کے رسول کے۔ ان سے محبت ایمان ہے، ان سے محبت سے انشاءاللہ نجات ملے گی آپ کو آخرت میں، اور ان سے نفرت میں آپ کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ رکھے تو صحابہ کرام کی محبت میں زندہ رکھے، اور ہماری موت آئے تو ہمارے دل میں ہر صحابی کے لیے محبت ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین میں اخلاص دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔